10 روپے کا جھوٹ۔ سہیل کچھ دن پہلے تک بہت اچھا بچہ تھا اور نیک بچہ تھا۔ وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی تربیت اس کے والدین نے بہت اچھی طرح کی تھی، اسی لیے اس کی عادتیں بہت اچھی تھیں۔ مگر پھر اس کی دوستی اسکول میں موسیٰ نامی ایک لڑکے کے ساتھ ہوئی، جسے بات بات پر جھوٹ بولنے اور چوری کرنے کی عادت تھی۔ موسیٰ دوسروں کو ہنسانے اور ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بولتا تھا اور اپنی چرب زبانی اور مذاق کی وجہ سے کلاس میں لڑکوں میں بہت مشہور تھا۔ مگر رفتہ رفتہ سہیل کو موسیٰ کی یہ عادتیں انھی بازوری سی لگنے لگیں، کیوں کہ وہ کسی کی نقصان نہیں پہنچاتا تھا اور وہ دوسروں کا دل خوش کرتا تھا۔ وہ سہیل سے کہتا کہ اگر اس کی بے غرض جھوٹ سے کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، نیکی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ موسیٰ کے رنگ میں رنگ گیا اور کچھ دنوں کے بعد ہی وہ اتنی روانگی سے جھوٹ بولنے لگا کہ کسی کو شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن موسیٰ نے اسے سمجھایا کہ اس کے ماں باپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا تو ہے، لہٰذا کبھی کبھار ان سے زیادہ پیسے لینے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ موسیٰ کی باتوں میں آ کر سہیل نے جھوٹ بول کر اپنے پاپا سے اسکول فیس اور غریب دوست کی مدد کرنے کے نام پر کئی مرتبہ رقم لی اور موسیٰ کے ساتھ مل کر خوب مزے اڑائے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی راز راز نہیں رہتا، وہ کبھی نہ کبھی فاش ضرور ہوتا ہے۔ سہیل کی امی کو پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا اب جھوٹ بولنے لگا ہے تو انہیں اتنا دکھ ہوا کہ وہ ہر وقت فکر مند رہی۔ وہ بہت نیک اور سلجھی ہوئی ایماندار خاتون تھی، مگر انہوں نے سہیل سے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے شوہر کو اطمینان میں لے لیا اور پھر دونوں نے مل کر کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ گئے۔ سہیل کے پاپا کپڑوں کے بیپاری تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا گودام تھا اور وہ زیادہ تر کپڑے خرید کر منافع پر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے بوڑھے مینیجر کا فون آیا کہ رضی سنت والوں نے کپڑوں کی لاد کاٹنے دینے کے لیے بلایا ہے۔ اس دن سہیل کے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھ کر آرام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سہیل کے ذریعے کہلوایا بھیجا کہ 40 روپے کے حساب سے سودا فائنل ہوتا ہے تو وہ کپڑا اٹھا کر گودام میں پہنچا دیں۔ سہیل کو یکدم شرارت سوجی اور اس نے مینیجر سے مذاق کرنے کا سوچا۔ وہ انہیں 40 کی بجائے 50 روپے بتا دیے اور پھر اپنے جھوٹ پر خوب ہنسا۔ مگر اسی رات اس نے اپنے بابا جان کو سخت پریشان پایا اور وہ ان کے کمرے کی طرف آ ہی رہا تھا تو اس نے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ باتوں کے دوران جب اس نے اپنا نام سنا تو وہ وہیں رک گیا اور پھر اس نے جو کچھ سنا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے بابا اس کی اماں کو بتا رہے تھے کہ وہ چھوٹے سے بیپاری ہیں جو 1 میٹر کپڑے پر 1 روپے 50 پیسے منافع کماتے ہیں، مگر سہیل کے ایک جھوٹ کی وجہ سے انہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، کیونکہ سہیل نے مینیجر کو 50 روپے کا ریٹ بتایا اور اس نے اسی ریٹ میں کئی سو تھانے کپڑے خرید لیے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت نقصان ہو گیا ہے اور اسی کا ازالہ کرتے کرتے ان کا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا اور دوسری نوکری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور دوبارہ نوکری بھی مشکل سے ملے گی۔ سہیل یہ جان کر سخت پریشان ہو گیا۔ امی ابو کی پریشانی سے بڑی باتیں سن کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی کہ اس کے بابا نے باہر آ کر اسے خود سے لگا لیا اور اس کی امی بھی باہر آ گئیں۔ سہیل روتے ہوئے اب بولا، بابا جان مجھے معاف کر دیجیے، میری وجہ سے آپ کو اتنا نقصان ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں نے جھوٹ دوبارہ بولا تو خدا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سہیل کی امی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے خوب رونے دیا تاکہ ندامت کے آنسو میں دہل کر وہ راستے پر آ جائے۔ اسی لمحے سہیل کے بابا نے اس کی امی کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کی مدد سے ویری گڈ کا اشارہ کیا۔ وہ بھی چیک سے مسکرائے۔ اگر مینیجر انہیں اتنا زیادہ ریٹ کے بارے میں فون نہ کرتا تو انہیں اپنے بیٹے کو راستے پر لانے کے لیے
ڈرامہ نہ سوچنا پڑتا۔ ایک بے ضروری جھوٹ نے سہیل سے جھوٹ بولنے کی عادت ہمیشہ کے لیے جھٹکا دی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ سے ہمارے بہت نقصانات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ تو I hope you like my videos. So please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. اللہ حافظ.